آج اگر ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے تجھے چند بیٹے عطا کیے ہیں تو ان بیٹوں میں سے ایک کو حافظ قرآن بنا دو، ایک کو دین کا طالب علم بنا دو، دین کے رستے پہ چلا دو، تو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس کو ہم حفظ میں لگا دیں گے، مدرسے میں ہم چھوڑ آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، یہ کھائے گا کیسے، کمائے گا کیسے؟ ہماری نظر ادھر بھی تنخواہ پہ ہوتی ہے، پیسوں پہ ہوتی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اپنے دل کو اس بات پہ ہمیں کھڑا کرنا چاہیے کہ جو اللہ کے رستے پہ نکل جاتا ہے نا، اللہ اس کے تمام رستوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور جہاں تک روزی کا تعلق ہے، روزی جو ہے نا، اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق جو ہے نا وہ آسمانوں میں ہے، جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اس زمین میں بسنے والے جتنے بھی ہیں نا، ان سب کی روزی جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ اور سیدنا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اجسام کی تخلیق سے 2000 سال قبل، یہ جو ہمارے جسم ہے نا، جسم، ان کی تخلیق، اجسام کی تخلیق سے 2000 سال قبل اللہ پاک نے ان کے رزق کو پیدا کیا تھا۔ اندازہ فرمائے، ہمارے رزق ہماری پیدائش سے بھی 2000 سال قبل اللہ پاک نے مقرر فرما دیے تھے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جناب اگر بچہ حافظ قرآن بن گیا تو کھائے گا کیسے، پیے گا کیسے، کمائے گا کیا، اس حوالے سے میں سیدنا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک حکایت عرض کرتا ہوں۔ آپ کے دربار پہ، آپ کے دروازے پہ ایک سائل اکثر آیا کرتا تھا، اس نے آنا، بھیک مانگنی، آپ نے عطا کرنا، اس نے چلے جانا۔ جب اسے اکثر آتے جاتے آپ نے دیکھا نا، تو آپ نے ایک دن اس کے بازو کو پکڑا اور بازو سے پکڑ کے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو تجھے میرے در سے بے نیاز کر دے؟ یعنی ابھی تو ادھر مانگنے آتا ہے، پھر تجھے مانگنے کی بھی ضرورت، حاجت نہ رہے۔ اس نے عرض کی اے امیر المومنین ضرور ارشاد فرمائے، کیوں نہیں، یہی تو میرا مسئلہ ہے، مجھے اگر رزق مل جائے، روزی مل جائے تو میں پھر آپ کے در پہ کیوں آتا رہوں؟ آپ نے اس کو ایک وظیفہ بتایا۔ وہ وظیفہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ایسا کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھا کرو۔ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تو کچھ دنوں کے بعد نا آپ نے اس کو مسجد میں بھی نہیں دیکھا اور آپ نے اپنے دروازے پہ آتے ہوئے بھی اس کو نہ پایا۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لوگوں سے پوچھا بھائی وہ سائل کدھر ہے، وہ جو ادھر مسجد میں کچھ دنوں سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن پڑھتا تھا، وہ بندہ نظر نہیں آ رہا، جو میرے دروازے پہ آتا تھا وہ سائل نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے حال معلوم کر کے اس کا پتہ دیا کہ فلاں جنگل میں اب وہ شفٹ ہو گیا ہے، ادھر وہ اللہ اللہ کرتا ہے بس۔ آپ نے فرمایا میں اس کے پاس ملنے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ امیر المومنین تشریف لے گئے۔ جب امیر المومنین اس کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ذرا مجھے اپنے حال کی خبر تو دو، میں نے تمہیں قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑا تھا اور آپ ادھر آ کے ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے ہو۔ تو اس نے عرض کی امیر المومنین آپ نے میری جو رہنمائی کی ہے میں اس پہ ہی عمل کر رہا ہوں، کیونکہ جب میں نے قرآن پڑھا اور قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین کے اوپر رینگ کے چلنے والا کوئی بھی دابہ ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ پاک نے پہلے مقرر فرما دیا ہے۔ تو میں سمجھ گیا۔ اور ایک روایت میں دوسری آیت بھی آتی ہے، اس نے یوں عرض کی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ میں نے جب سے یہ قرآن میں پڑھا کہ تمہارا رزق اللہ پاک نے آسمانوں میں رکھا ہوا ہے، تمہارے حصے کا جو رزق ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے، البتہ وہ آسمانوں میں ہے۔ تو میں اس دن سے لے کے اپنے ذہن میں یہی خیال بیٹھا ہوا ہوں کہ جب روزی کا مالک وہ ہے تو جو اس نے دینا ہے وہ دینا ہی دینا ہے، پھر میں فکر کیوں کروں اپنی روزی کی۔ اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں امیر المومنین، جب سے میں اللہ پہ یقین اور بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں، مجھے بھوک بعد میں لگتی ہے، اللہ پہلے انتظام فرما دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری فقہ کے چوتھے امام ہیں، آپ جنگل کا سفر فرما رہے تھے،
سفر کرتے کرتے ایک مرتبہ آپ بھول گئے، رستہ بھول گئے، آس پاس میں آپ نے نظر دوڑائی، کوئی بندہ نظر آئے جس سے میں رستہ پوچھ سکوں، دور دراز ذرا تھوڑا سا دور ایک آپ کو بندہ بیٹھا ہوا نظر آیا، آپ نے اس کے پاس جانے کا قصد کیا کہ میں جاتا ہوں اور رستہ پوچھ کے آتا ہوں۔ جو ہی آپ اس کے پاس پہنچے، فرمایا میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، مجھے رستہ بتاؤ۔ تو اس شخص نے کیا کیا؟ اس شخص نے آپ کی طرف دیکھا اور رونا شروع کر دیا۔ آپ سمجھے شاید وہ بھوکا ہے، بھوک کی وجہ سے وہ بتلا نہیں پایا اور رونا شروع ہو گیا۔ آپ نے اپنے توشہ دان سے روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس بندے کے آگے رکھا، فرمایا اگر تم بھوکے ہو تو یہ لو، کھانا کھا لو۔ تو وہ فقیر آدمی جو جنگل بیاباں میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے آپ کی طرف نظر اٹھائی، آنکھوں سے آنکھ ملا کے کہنے لگا، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مسجد کے نمازی ہو، قرآن کے قاری ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے ہو، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ جس اللہ پہ تم بھروسہ کرتے ہو اسی اللہ پہ میں بھی بھروسہ کر کے ادھر بیٹھا ہوں، اور وہ پیغام رسا بھی ہے اور وہ روزی رسا بھی ہے، یعنی وہ روزی پہنچانے والا بھی ہے۔ جب روزی کا ذمہ اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو پھر تم کون ہوتے ہو جو مجھے روزی دو؟ آپ فرماتے ہیں آتش حیرت میں گم ہو گیا، اور میں نے اسی سوچ میں پڑھتے پڑھتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ایسے ایسے عظیم بندے بھی تیری اس روئے زمین پہ موجود ہیں۔ اللہ اکبر، حاطف غیبی سے آواز آتی ہے، امام احمد بن حنبل اپنی نگاہ دل کو سنبھال کے رکھو، ابھی تو تم نے میرے ایک ہی بندے کی زیارت کی ہے۔